میں نے دعائیں کی تھی پچھلے سال. میں دعا سیریز کے ممبر پچھلے سال تھی اور اس سال بھی ہوں. تو میں نے دعائیں ڈیزائن کی تھی پچھلے سال ویسے ہی جیسے آپ لوگوں نے کہا تھا، اور اس میں میری دعائیں قبول ہوئی ہیں. میں نے ٹوٹل میں 9 دعائیں کر رکھی تھی. ان 9 دعاؤں میں میری 6 دعائیں قبول ہوئی ہیں، جن میں پہلی یہ دعا تھی کہ میں نے ہیلتھ کے لیے دعا کی تھی. میرے ہیلتھ کے لیے، میرے فیملی ممبرس کے ہیلتھ کے لیے، میرے بچے کے ہیلتھ کے لیے. میرا بیٹا 5.5 سال کا ہے ابھی، مطلب میں بات کر رہی ہوں تو وہ پیچھے سے کچھ بول رہا ہے. مطلب وہ 5.5 سال کا ابھی ہو چکا ہے. اس کا پرابلم یہ تھا، آج کل آٹزم کا پرابلم ہو رہا ہے نا، مطلب بچے اپنی ایک کریکٹ ایج تک آ جاتے ہیں لیکن وہ مائل سٹونز ان کو نہیں ملتا. وہ اسپیچ کا ایشو تھا میرے بیٹے کو، آٹزم کا پرابلم تھا اس کو، جس کی وجہ سے نا اس کا اسپیچ نہیں تھا. تو ہم نے بہت ڈاکٹرس یہاں وہاں دکھایا، بہت اسپیچ تھیراپی کروایا، بہت ڈسٹرب تھی اس چیز کو لے کے میں. لیکن پھر میں نے یہ دعا سیریز میں میری ایک دعا یہ تھی کہ اللہ پاک میرے بچے کو بالکل ٹھیک کر دے. تو ایسا تو نہیں کہ ایک ہی دن میں کوئی میریکل ہو گیا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن ہاں اللہ پاک نے مجھے وہ راستہ دکھایا. مجھے کسی ڈاکٹر کے بارے میں پتہ چلا، مطلب یہ دعا سیریز کے کچھ ٹائم بعد ہی، میں دعا کر ہی رہی تھی اس دوران ہی یہ ہوا کہ مجھے ایک ڈاکٹر کے بارے میں پتہ چلا اور میں نے ان سے اپنے بچے کا ٹریٹمنٹ کروایا. اور ابھی ماشاءاللہ میرا بچہ بات کرتا ہے، بالکل ایک نارمل بچے کی طرح پڑھائی کرتا ہے، بات کرتا ہے، سب کچھ اس کا نارمل ہو چکا ہے. تو یہ میری سب سے پہلی دعا تھی کہ اوپر والے نے مجھے وہ راستہ دکھایا جس سے یہ ہو سکے. ایسا تو کوئی میجک نہیں ہوگا کہ ایک ہی دن میں سب کچھ ہو جائے، لیکن ہاں وہ ہمیں وہ راستہ دکھا دیتا ہے جس سے ہم اس راستے پہ چل کے اسے فالو کر کے ہمیں رزلٹ مل جائے گا. تو یہ میری پہلی دعا تھی. دوسری دعا میری یہ تھی کہ میں دین سے کچھ 3-4 سال پہلے میرے فرسٹ بیبی ہوئے تھے اس وقت. تو وہ ایسا تھا کہ اس وقت مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری لائف میں پتہ نہیں کیا یہ ایک فیز تھا میرے لائف میں جس میں مجھے ایسا لگنے لگ گیا تھا کہ میری لائف میں سب کچھ ہے. ایک اچھا ہسبینڈ ہے، فیملی ہے، میرے ان لاز اچھے ہیں، مجھے ایک بیبی ہے ابھی. تو میری لائف میں جیسے سب کچھ تھا، اور وہ ایک ایسا فیز تھا کہ ڈیورنگ پریگننسی سب کچھ ٹھیک تھا. میں دین پہ تھی، نماز پڑھتی تھی، دعا کرتی تھی، قرآن پڑھتی تھی. لیکن وہ بیبی ہو جانے کے بعد نا، مطلب میں الگ ہی کہ نہیں اتنا اب دھیان میں ہی نہیں رہتا تھا میرا یہ سب. اور میں نے ایک دم نا ایسے دور ہو چکی تھی میں اللہ سے، یہ عبادت سے، اللہ توبہ استغفار، لیکن ایسے دور ہو رکھی تھی. مطلب میں نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا کہ مجھے ٹائم نکالنا ہے. اگر میں بزی ہوں ٹھیک ہے، ہوتے ہیں لوگ بزی، لیکن ٹائم نکالنا پڑتا ہے. 5 وقت نہ صحیح 2 وقت تو پڑھ لوں، لیکن ہونا چاہیے. وہ نیت ہی نہیں ہوتا تھا میرا. تو اس ٹائم ایسا ہوا تھا نا، وہ فیز جب تھا مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میں ایسی ہو چکی ہوں. لیکن پھر میرے لائف میں 2020 میں ایک بہت گندا فیز آیا جس کے بارے میں نیچے بتاؤں گی اور ایک دعا میں. تو اس وقت ایسا ہوا کہ مجھے ریئلائز ہوا کہ میں اللہ پاک سے کتنی دور ہو چکی ہوں، اور مجھے گھوم کے پھر ان کے پاس جانا ہے، کیونکہ وہی سکون ملے گا میرے کو، اور کسی چیز میں نہیں. میں جتنا بھی ادھر بھٹکوں اس کے پیچھے یہاں کچھ نہیں ملنے والا. یہ دنیا ٹیمپرری ہے، یہاں کوئی سکون نہیں ملنے والا. اگر کچھ چاہیے بھی یہاں تو وہ بھی اللہ کے تھرو، لوگوں سے مانگ کے فائدہ نہیں ہے. کچھ نہیں ہونے والا، صرف ڈس اپوائنٹمنٹ آنے والا ہے. یہ دوسری دعا تھی میری کہ میں دین کے راستے پہ چلوں اور اللہ پہ میرا توکل اتنا اسٹرانگ ہو کہ سامنے کوئی بھی ہو میرے، میں ڈروں نہ. صرف اتنا سوچوں کہ نہیں، اللہ پاک ہے، اللہ پاک دیکھ لیں گے. اور اگر کوئی سچویشن سامنے ہے تو وہ اللہ پاک کے مرضی سے ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میں اسے فیس کروں، اسی لیے آج میں اس حال میں ہوں. تو یہ ایک بھروسہ جو میرا پھر سے اللہ پاک کے اوپر آیا، یہ ایک بہت اچھا چیز ہے. آج مطلب ایسا فیل کرتی ہوں کہ کوئی اگر مجھے کوئی ایڈوائس مانگے تو میں مطلب اسے اتنے اچھے سے سمجھا سکتی ہوں. یہ دعا سیریز کرنے کے بعد نا مجھے خود لگتا ہے کہ میں نے دین کے بارے میں بہت کچھ سیکھا. اتنا اچھا ایڈوائس میں کسی کو دے دیتی ہوں کہ کوئی انسان اگر بہت تکلیف میں ہے، بہت ڈپریسڈ ہے، اسے جب میں سمجھاؤں اپنے طریقے سے کہ میں نے ایسے دعا سیریز کیا تھا اور اس میں ایسا چیز میں نے سیکھا تھا، تو وہ انسان میں نا بہت کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے. اور وہ بولتے ہیں کہ ارے آپ کو تو کتنا اچھا پتہ ہے اس بارے میں. تو میں نے بولا میں نے بھی سیکھا، مجھے بھی نہیں آتا تھا یہ سب. تو یہ ایک چیز بہت اچھی ہوئی. یہ دوسری دعا تھی میری جو قبول ہوئی تھی. اور تیسری دعا یہ تھی اسپاؤس اینڈ کڈس. تو یہ میری یہ دعا تھی کہ 2-3 سال پہلے
جو میرے لائف میں بہت گندا سا فیس تھا وہ یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ کا کہیں کسی اور سے افیئر ہو گیا تھا، اور وہ مطلب میرے لیے وہ ایک بہت بڑا شوق تھا. میں پریپیئرڈ بالکل بھی نہیں تھی. مطلب وہ ایک ایسا فیز تھا کہ مطلب دنیا میں سب سے زیادہ بھروسہ اگر کسی پہ کرتی تھی تو وہ صرف وہی تھا. اگر کسی سے سب سے زیادہ مجھے محبت تھی تو وہ بھی صرف وہی تھا، اور اس کے سوا میرے کو اور کچھ بھی نہیں دکھتا تھا، کچھ بھی نہیں. میں نے بولا نا، وہ جو میں نماز پڑھنے کی یہ سب چیزوں سے دور ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جیسا بولتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ ایسا ہی ہے، تو مجھے کبھی لگا ہی نہیں کہ میری لائف میں کچھ کم ہے. کسی طرف سے مجھے کچھ مانگنا چاہیے اللہ پاک سے. مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے سب کچھ دے دیا، ایک اچھا ہسبینڈ ہے میرے پاس. تو کچھ ایسا ہو گیا تھا میرے ساتھ. اور اس کے بعد جب یہ فیز میرے لائف میں آیا تو پھر مجھے ایسا لگا نا کہ جیسے جتنی اوپر میں جا رہی تھی وہاں سے میں ڈائریکٹ نیچے، کہ اوپر والے نے مجھے یہ دکھایا کہ تم اس دنیا میں مطلب یہ سوچ رہے ہو کہ بس میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن یہ کس نے دیا تم کو؟ شکر نہیں تھا میرے اندر. میں نے شکر کرنا کا خیال نہیں کیا. یہ ایک غلط تھا میرے اندر کہ میں نے اللہ پاک کا شکریہ نہیں کیا جب وہ چیز میرے پاس تھی اور بہت بہت اچھا تھا وہ. تو اس وقت مجھے ریئلائز ہوا کہ اللہ پاک کو شکر نہیں کیا میں نے. میرے پاس جو کچھ میں نے دعا کیا تھا کہ مجھے ایسا ہو، مجھے ایسا مل جائے، ایسا وہ سب ہوا میرے ساتھ، لیکن میں نے اس چیز کا کبھی شکریہ نہیں کیا. تو وہ فیز ایک میرے لائف میں بہت گندا تھا. تو میری تیسری دعا یہ تھی کہ اللہ پاک میرے لائف میں پھر سے وہ سب ایسا کر دے، میرے ہسبینڈ پھر سے یہ سب غلط چیزوں سے دور ہٹ جائیں، ان کو خود یہ چیز سمجھ میں آئے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، اور وہ دین کے راستے پہ خود چلے. وہ بھی دین سے بہت دور ہو چکے تھے جب وہ یہ غلط راستے پہ تھے. اور ماشاءاللہ اب میرے ہسبینڈ خود نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، فیملی ٹائم ہے ان کے پاس، میرے لیے ٹائم ہے، فیملی کو امپورٹنس دیتے ہیں، غلط چیزوں سے خود دور. اور سب سے اچھی چیز یہ کہ ان کو نا خود ریئلائز ہوا ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے. وہ جو بھی میرے ساتھ وہ 2-3 سال ہوا اور جو کچھ بھی ہمارے بیچ بہت گندا سا فیز جو تھا، اس کے بارے میں وہ خود بولتے ہیں کبھی کبھی. جسٹ ایسے ہی نارمل کپل ٹاکس جب ہوتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ مجھے خود عجیب لگتا ہے کہ میں نے کیسے کیا یہ سب تمہارے ساتھ، اور میں کتنا غلط تھا اس وقت. پتہ نہیں میرے دل میں شیطان بیٹھ گیا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں دکھتا تھا اس وقت، اور میں تمہارے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچتا تھا. ایسا مجھے ہو گیا تھا اس وقت پہ. تو اب جب یہ سب چیزیں سنتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے اللہ سے یہ سب کے لیے دعا کیا تھا اور یہ سب چیزیں پوری ہوئی ہیں. تیسری دعا یہ تھی. چوتھی یہ تھی کہ فیملی کا ری یونین میں نے مانگا تھا. وہ یہ تھا مطلب کہ میرے اپنی فیملی جو ہے، میرے مدر اینڈ فادر والی سائڈ کی، ان میں نا تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگس کی وجہ سے ہم بھائی بہنوں کے بیچ میں تھوڑا سا کنیکشن آف تھا. کسی کا کسی سے بات ہو رہا تھا اور کسی کا کسی سے نہیں. اور وہ تو تھا، اور یہاں جب میرے ہسبینڈ کا یہ افیئر آن چل رہا تھا اس چکر پہ ہمارے ان لاس کے ساتھ بھی میرے فیملی کا کنیکشن گندا ہو گیا تھا، تھوڑا سا آف چل رہا تھا دونوں فیملیز میں. تو تب میں نے یہ دعا کی کہ جب میں نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ مجھے اس انسان کے ساتھ رہنا ہے، میرے بچے ہیں ان کے ساتھ، مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے، میں ویٹ کروں گی، میں صبر کروں گی کہ اللہ پاک انہیں ٹھیک کرے، یہ بہتر ہو جائے. اگر اللہ کی مرضی ہے اس میں تو میں رہوں. اور اسی چیز کے لیے میں نے یہ دعا کی تھی. میری چوتھی دعا یہ تھی کہ یہ دونوں فیملیز کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے، جو بھی مس انڈرسٹینڈنگس ہے وہ سب ختم ہو جائے. اور اب جب یہ 1 سال ہو چکا ہے، اب یہ دونوں فیملیز میں ٹائم ہو گیا، یہ اچھا ہوا. دونوں فیملیز میں اب سب کچھ اچھا ہے، سب کنیکشنز ٹھیک ہے. میرے ہسبینڈ کا بھی ان کے ساتھ اچھا ہے، ان کا بھی میرے ہسبینڈ کے ساتھ بہت اچھا ہے ابھی. یہ چوتھی دعا تھی میری. پانچویں دعا میری یہ تھی کہ فائنینشلی دونوں فیملیز اسٹرانگ ہوں. میری فیملی بھی، میری ان لاس کے فیملیز بھی. میں نے دونوں کے لیے دعا کی تھی، میرے بھائیوں کے لیے میں نے دعا کی تھی، اور ماشاءاللہ میں نے بہتر دیکھا ہے. جو 1 سال پہلے تھا اس سے ماشاءاللہ بھی بہت بہتر ہے. تو یہ میری 5ویں دعا تھی. اور میری 6th دعا یہ تھی کہ لائف میں ایک فوکس ہو میرے ہسبینڈ کا. مطلب جب وہ فیز چل رہا تھا نا تو وہ ایک ایسا فیز تھا کہ ان کو کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا، نہ وہ بزنس پہ دھیان دیتے تھے، نہ فیملی پہ، کسی چیز پہ نہیں. مطلب ایسے لگ رہا تھا کہ بس یہ انسان نا، کیونکہ وہ ان کی لائف میں ایک بریک اپ تھا یا جو بھی تھا، وہ سیریس تھے اس ریلیشن کو لے کے کہیں، تو ان کو بھی بہت ہرٹ ہوا تھا. تو میں کہیں نہ کہیں اللہ پاک سے یہ دعا کرتی تھی. میں آپ کو اپنی دعا ہی بتاؤں تو میں نے یہ دعا کر رکھی تھی کہ اللہ پاک
ان کے دل کو بھی صبر ہو جائے اور وہ جو دوسری بندی ہے اس کے دل کو بھی صبر ہو جائے۔ تو میرے ساتھ ہوا ایسا تھا مطلب کہ کچھ ٹائم بعد یہ 5ویں دعا تھی، تو میں کہیں نہ کہیں اللہ پاک سے یہ دعا کرتی تھی۔ میں آپ کو اپنی دعا ہی بتاؤں تو میں نے یہ دعا کر رکھی تھی کہ اللہ پاک ان کے دل کو بھی صبر ہو جائے اور وہ جو دوسری بندی ہے اس کے دل کو بھی صبر ہو جائے۔ تو میرے ساتھ ہوا ایسا تھا مطلب کہ کچھ ٹائم بعد یہ دعا سیریز کمپلیٹ ہو جانے کے 3-4 مہینے بعد میں دعا اپنا کر ہی رہی تھی، مجھے اس لڑکے نے ہی میسج کر کے بتایا کہ دیکھو ایسا بات ہے، میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، اور یہ اتنا برا ریگریٹ ہے کہ میں سو نہیں پاتی، دن ہو رات ہو کسی بھی وقت نا میرے مائنڈ میں صرف ایک ہی چیز چل رہا ہوتی کہ میں نے کسی کے ساتھ اتنا برا کیا ہے، میں ایسی نہیں ہوں لیکن میں نے بہت غلط کر رکھا ہے تمہارے ساتھ، اور یہ چیز نا مجھے سکون نہیں دے رہا۔ وہ بھی ایک مسلم لڑکی ہے، تو کہیں نہ کہیں اسے اپنے غلطی کا احساس ہوا تھا اور اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ پھر میں نے اس سے بس اتنا بولا کہ ٹھیک ہے معاف کر رہی ہوں تم کو، لیکن بس یہ ہے کہ جو میرے ساتھ کیا وہ اور کبھی کسی کے ساتھ مت کرنا، کیونکہ یہ بہت گندا فیلنگ ہوتا ہے، بہت گندا فیز ہوتا ہے یہ۔ تو اس کے بعد آج تک وہ بھی اب اپنے لائف میں ہے، کسی چیز کو لے کے کوئی پرابلم نہیں، دوبارہ اس کی وجہ سے کوئی ایشو نہیں ہوا ہم دونوں کے بیچ میں۔ اور دھیرے دھیرے نا میرے کو یہ جیسے میری دعا تھی کہ اللہ پاک میرے ہسبینڈ کے دل میں بھی صبر لا دے کہ وہ اس چیز سے ہیل کر سکے، کیونکہ ان کے لیے وہ بہت ڈپریسنگ فیز ان کے لیے بھی تھا، میں ان کے لیے ڈپریس تھی اور یہ کسی اور کے لیے۔ تو اس وقت میری دعا یہ تھی کہ ان کو بھی صبر آ جائے جیسے مجھے آیا، کیونکہ میں جس فیز میں تھی مجھے تو لگتا تھا شاید لائف ختم ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اتنا مطلب ایسا تھا میرا کہ میں جنازہ پہ کھڑی ہو کر نہ کوئی سورہ پڑھتی تھی نہ کوئی دعا پڑھ پاتی تھی، بس میں روتی رہتی تھی۔ میں قرآن پڑھتی تھی، میرے قرآن کے کچھ پڑھنے ابھی بھی ایسے ہیں جن میں میں بیٹھ کے اگر اسے کھول کے بیٹھی ہوں پڑھوں گی اور میں صرف روئے جا رہی ہوں روئے جا رہی ہوں اور روئے جا رہی ہوں، جس کی وجہ سے نا اس کی پیجز ایک دم کڑک سے ہو گئے، اور اب جب وہ پیجز دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے یا اللہ پاک یہ ایک فیز تھا اور یہ ایک ٹائم تھا جب میں ایسے میرا حال تھا، اور اب جب میں خود کو دیکھتی ہوں 1 سال بعد اتنا اچھا، مطلب میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ جیسے آپ نے اپنے گروپ کا نام رکھا ہے نا آسک اللہ دی امپاسبل، یہ بالکل ایگزیکٹ کریکٹ لائن ہے، کیونکہ یہ امپاسبل دعا ہی تھی مجھے تو بالکل، میں نے تو ہوپ بھی چھوڑ دیا تھا، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں نے بالکل ہوپ چھوڑ رکھا تھا۔ مطلب ایک ٹائم ایسا بھی میرا فیس تھا کہ میں نے سوچا بس اب میرا اور نہیں ہونے والا، میرے اندر صبر ختم، بس اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے کسی سے ہیلپ لینا بھی چھوڑ دیا اور میں نے سمجھ لیا تھا کہ شاید اب ہم دونوں کے بیچ کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں اچھا ہوگا اور بس لائف ختم ہے یہاں۔ تو میں نے ایسا مطلب میرے کو سوئسائڈل تھاٹس بھی آتے تھے، اتنا گندا فیس تھا میرے لیے یہ۔ تو میں نے پچھلے سال بھی گروپ میں دیکھا تھا بہت ساری ایسی میرڈ لڑکیاں تھیں جو لوگ اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ ان کے ہسبینڈ کا کوئی اور افیئر چل رہا ہے اور ایسا اور ویسا، وہ بھی بہت ڈپریس تھی۔ تو اس وقت بھی میں نے ایک وائس نوٹ دیا تھا اور میں نے بتایا تھا اپنا اسٹوری کہ میرے ساتھ بھی یہ چیز ہوا تھا، اور اس ٹائم جب میں دعا کر رہی تھی رمضان کے بگننگ سے، تو اینڈ تک میں نے کچھ چینجز اپنے ہسبینڈ میں آلریڈی دیکھنا شروع کر دیا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ شاید چیزیں کام کر رہی ہیں۔ تو اس وقت ایسا تھا، مطلب پہلے ایسا تھا نا جب یہ ان کا افیئر وغیرہ چل رہا تھا، مطلب ساری اسٹوریز اس افیئر سے ہی میری لائف میں بگڑنی شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے سب کچھ الحمدللہ اچھا تھا۔ تو ایسا تھا کہ جب وہ گھر آتے، جب یہ افیئر وغیرہ ہوتا تھا، ان کو ایسا لگتا تھا کہ وہ میری طرف دیکھے بھی نہ۔ ایسا بھی دن ہوتا تھا ہمارے بیچ میں کہ ہم 15 دن 16 دن ہم بات بھی نہیں کرتے تھے ایک دوسرے سے، میرا دل نہیں کرتا تھا یہ سب دیکھ کے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ، ان کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے اس چیز سے، اور ان کو ایسا لگتا تھا کہ میں کیوں بیچ میں آ رہی ہوں، میں کیوں انہیں روک رہی ہوں، تو وہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے اس وقت۔ اور اس کے دعا سیریز کے کچھ ٹائم بعد ایسا ہوا، مطلب اب بھی یہ چیز ہے کہ اب جب وہ گھر پہ آتے ہیں نا تو سب سے پہلے ان کو گھر پہ گھستے ہی سب سے پہلے وہ مجھے بلائیں گے، میں کہیں بھی ہوں، چاہے کھانا بنا رہی ہوں چاہے کچھ بھی کر رہی ہوں، ایک بار آنا ہی ہے، ایک بار وہ مجھے بلائیں گے، مجھے دیکھیں گے، اس کے بعد ٹھیک ہے تم جاؤ۔ مطلب وہ چیز، وہ میں نے جب چینج دیکھا نا اس میں کہ ایک انسان جو آپ کو بالکل دیکھنا نہیں چاہتا، اس چیز سے ایک انسان ایسا جو آپ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اس کو آپ کو دیکھنا ہی ہے، تو وہ ایک وہاں سے یہاں تک کا سفر بہت پیشنس چاہیے ہوتا ہے۔ تو میں بس اتنا ہی بولوں گی، یہ وائس نوٹ بھیجنے کا یہی مطلب تھا کہ جو لوگ بھی ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں، میری 2-3 دعائیں ابھی بھی
پوری ہوں گی انشاءاللہ، راستے میں ہے مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ میں نے ویسے پازیٹیو چیزیں دیکھی ہیں اس میں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ وہ دعائیں بھی پوری ہوں گی، بس صبر رکھنا ہے۔ تو جو بھی اس سیریز میں ابھی ممبرس ہیں اور آپ لوگ ابھی بہت ہوپلیس فیل کر رہے ہو، مجھے پتا ہے بہت تکلیف ہوتا ہے، بہت برا لگتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ سب بول رہے ہیں ان کا دعا ہو گیا پورا، میرا پورا ہو گیا، اس کا پورا ہو گیا، لیکن میرا کب ہوگا؟ میری دعائیں تو بالکل امپاسبل ہے۔ تو میں نے آپ کو جو اپنی سٹوری بتائی ہے نا، آپ ایک بار اسے اچھے سے سننا اور میرا یقین مانو، میں بتا رہی ہوں آپ کو، ابھی میں بول رہی ہوں آپ کو شاید سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن ابھی بھی جب میں آپ کو بول رہی ہوں نا، تو وہ فلیش بیکس میرے مائنڈ میں جب آ رہے ہیں نا، اللہ کی قسم ابھی بھی میری آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ سوچ کے کہ وہ کتنا گندا فیز تھا میرے لائف میں، اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے اب میں جب یہاں تک پہنچی ہوں تو یہ سب اللہ پاک کی وجہ سے ہے۔ تو یہی آپ کو بولوں گی، آپ بھروسہ رکھو، ہمت رکھو، بس ایسے ہی لگے رہو۔ کسی چیز کو اگر آپ کو پانا ہے نا، تو ایک چیز سمجھ لو کہ آپ کو اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ میں نے بھی پہلے ایسا کیا ہے کہ میں کچھ دعائیں مانگتی اور ایک ٹائم ایسا آتا کہ میں چھوڑ دیتی تھی کہ یہ مل ہی نہیں رہے، چھوڑو، اور میں بھول جاتی اس کے بارے میں، تو اللہ پاک وہ دعا کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ اگر آپ کو کچھ چاہیے، آپ اللہ پاک سے ریگولر مانگتے رہو گے، تبھی تو اس کو پتہ چلے گا کہ آپ کو وہ چاہیے۔ مجھے یہ چیزیں چاہیے تھی جو آج میرے لائف میں ہے، میرے بچے کی ہیلتھ اچھی ہو گئی، میرے ہسبینڈ کے ساتھ سب کچھ ابھی اچھا چل رہا ہے، تو مجھے وہ چاہیے تھا، تو میں نے وہ دعائیں کرتے رکھی ہیں۔ ابھی بھی آپ اگر سن سک رہے ہو تو پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں جو آواز ہو رہا ہے اس کے لیے سوری، وہ ایکچوئل میں میرا وہ جو بیٹا میں نے بولا تھا نا آٹزم کا ایشو تھا جس کو، وہ کھیل رہا ہے اور بدماشی کر رہا ہے، تو اسی کی آواز ہے۔ تو ابھی جب اسے ایسے کھیلتے اور ایسے چلاتے سنتی ہوں تو اتنا اچھا لگتا ہے۔ کچھ ٹائم پہلے اس چیز کے لیے نہیں، تو مطلب یہ ایک ایسا کنڈیشن تھا نا کہ اسکول میں بھی میرا بچہ سب سے الگ تھا۔ ایک اب نارمل بچہ جو ہوتا ہے نا، جیسے کہ اسے وہ سب سے ڈفرینٹ، کسی سے بات نہیں کرتا، سب بچے اسکول میں کھیلتے، یہ چپ چاپ ایک کارنر پہ بیٹھا رہتا تھا، تو وہ ایک بہت آلریڈی لائف میں اتنی ایشوز تھی، اوپر سے اپنے بچے کی اس کنڈیشن کو دیکھ کے اور تکلیف ہوتی تھی مجھے۔ تو اب جب یہ ساری چیزیں بیٹر ہوئی ہیں تو میں یہی بولوں گی آپ لوگ ایسے ہی لگے رہو۔ جیسے میرے ہسبینڈ کے کیس میں وہ جیسا اب فیل کرتے ہیں، اور جب وہ اپنی وہ ریگریٹ میں وہ جب باتیں مجھے بتاتے ہیں نا کہ میں نے غلط کیا، تم کتنا روتی تھی، کتنا سمجھاتی تھی مجھے، میں نے نہیں مانا، اور اب دیکھو وہ لڑکی میرے لائف میں ہے بھی نہیں، اور اس کی وجہ سے میں نے اتنا برا تمہارے ساتھ کیا، ہو سکے مجھے معاف کر دو۔ تو اب جب وہ ایسے مجھ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ کے مجھے برا لگتا ہے، لیکن پھر ٹھیک ہے، ایک طرف سے اچھا ہے کہ ان کو ریئلائز ہوا، ایک انسان کو ریئلائز ہو جائے تو وہ گرج ہولڈ نہیں کرنا ہے، بس ٹھیک ہے، ہو گیا۔ تو وہی اب میرا بچہ بہت بدماشی کر رہا ہے اور میں بتا نہیں سکوں گی، تو یہ میری دعائیں تھیں، 2-3 دعائیں ابھی بھی چل رہی ہیں، انشاءاللہ وہ پوری ہوں گی تو میں ضرور بتاؤں گی آپ لوگ کو۔ اور بس آپ لوگ ایسے ہی لگے رہو، ہار نہیں ماننا ہے، اللہ پاک سب کی دعائیں سن رہے ہیں اور سب کی دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ، بس ایسے ہی لگے رہنا ہے۔ اور یہ میری سٹوری تھی، اور میں یہ دعا سیریز کے سارے ٹیم ممبرس کو بہت 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 شکریہ کرتی ہوں۔ آج اگر میرے لائف میں یہ ہے تو یہ آپ لوگ کی بدولت ہے، آپ لوگ نے مجھے صحیح طریقہ سکھایا، تو آج میرے پاس یہ سب ہے۔ خدا حافظ۔